ایک ایسی فوجی حکمت عملی کا تصور کریں جو اتنی تیز ہو کہ اسے کولڈ سٹارٹ کہا جائے، لیکن اتنی خطرناک کہ وہ ایٹمی جنگ کا الارم بجا سکتی ہے۔ آج ہم اسی متنازع موضوع کی تہوں میں اتر رہے ہیں۔ ہماری اس گفتگو کی بنیاد مارچ 2011 کا ایک مضمون انڈیاز کولڈ سٹارٹ از ٹو ہاٹ ہے، اور اس کے مصنف ہیں کمانڈر ریٹائرڈ محمد اعظم خان، جو اس وقت لاہور میں پاکستان نیوی وار کالج کے سینئر ریسرچ فیلو تھے۔ تو آج ہم ایک بحری حکمت عملی کے ماہر کے نقطہ نظر سے اس زمینی جنگ کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ یہ کولڈ سٹارٹ نظریہ آخر ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے جواب میں کیا حکمت عملی اپنائی گئی، اور سب سے اہم سوال کہ اس تیز رفتار جنگی منصوبے میں کیا ایسے خطرات چھپے ہیں جو پورے خطے کو ایک ناقابل تصور تباہی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کولڈ سٹارٹ ہے کیا؟ مضمون میں سے اپریل 2004 میں ہندوستان کی طرف سے پیش کردہ ایک جارحانہ فوجی نظریے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو مجموعی خاص طور پر پاکستان کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کسی دہشت گرد حملے یا کارگل جیسی صورتحال کے جواب میں پاکستان کے خلاف فوری، محدود اور آپ کہہ لیں سزاوار حملے کرنا ہے۔ اس تحریر میں ایک اور مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کے 30 سے 50 میل اندر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے، تاکہ بعد میں مذاکرات کی میز پر اسے ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکے، جیسے دہشت گردوں کی حوالگی یا کیمپوں کی بندش کا مطالبہ کرنا۔ اور یہ ہندوستانی فوج کی روایتی دفاعی پوزیشن سے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ بالکل، ایک جارحانہ تبدیلی۔ جی، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی، ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ مضمون نگار ہمیں 18 دسمبر 2001 کو ہندوستانی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد لے جاتے ہیں، جس کے جواب میں ہندوستان نے آپریشن پراکرم شروع کیا۔ اچھا، آپریشن پراکرم۔ جی، یہ 1971 کی جنگ کے بعد ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی موبلائزیشن تھی۔ لاکھوں فوجی سرحد پر جمع کر دیے گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ایک بڑی ناکامی کی صورت میں نکلا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے 3 بڑے اسٹرائک کور، جو حملے کا اراول دستہ ہوتے ہیں، بالکل، انہیں مشرقی اور وسطی ہندوستان سے جنگی پوزیشنوں تک پہنچنے میں 3 ہفتے سے زیادہ لگ گئے۔ 3 ہفتے؟ جی، اس تاخیر نے سرپرائز یعنی اچانک حملے کا عنصر مکمل طور پر ختم کر دیا۔ تو پاکستان کو تیاری کا پورا موقع مل گیا۔ بالکل، اس دوران پاکستان نے نہ صرف اپنی فوج کو متحرک کر لیا، بلکہ اس بحران کو کامیابی سے عالمی سطح پر بھی اٹھایا۔ صحیح۔ دنیا بھر سے دباؤ آنا شروع ہو گیا، اور پاکستان نے یہ واضح پیغام دیا کہ کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ 10 مہینوں بعد ہندوستانی فوج بغیر کوئی مقصد حاصل کیے واپس چلی گئی۔ تو اتنی بڑی فوجی مشق کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اور اسی ناکامی نے ہندوستانی فوجی قیادت کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ انہیں ایک ایسی حکمت عملی چاہیے جو اتنی تیز ہو کہ پاکستان کو سنبھلنے یا عالمی برادری کو متحرک کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور اسی سوچ نے کولڈ سٹارٹ کو جنم دیا۔ جی بالکل۔ تو آپریشن پراکرم کی سست رفتاری نے ایک ایسی حکمت عملی کو جنم دیا جس کی بنیاد ہی رفتار پر ہے۔ مضمون کے مطابق اس نظریے کا بنیادی اصول ہے پہلے حملہ کرو بعد میں متحرک ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس یا IBGs کے ذریعے ممکن بنایا گیا ہے۔ یہ تقریباً 8 خود مختار فوجی یونٹس ہیں۔ اچھا۔ جن میں ٹینک، توپ خانہ اور انفنٹری سب شامل ہیں۔ انہیں پاکستان کی سرحد کے قریب پہلے سے ہی ایسی پوزیشنز پر رکھا گیا ہے جہاں سے وہ فوری حملہ کر سکے۔ یعنی وہ پہلے سے تیار ہیں؟ جی، حکم ملنے کے صرف 72 سے 96 گھنٹوں کے اندر یہ گروپ سرحد پار کر کے حملہ شروع کر سکتے ہیں۔ صرف 3 سے 4 دن؟ یہ تو واقعی بہت تیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک اسلام آباد میں فیصلہ ساز کوئی حکمت عملی بنائیں گے یا اقوام متحدہ میں فون کالز شروع ہوں گی، جی، تب تک تو ہندوستانی فوج پاکستانی علاقے کے اندر ہوگی۔ بالکل۔ اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کے ڈیسیژن میکنگ سائیکل کو توڑا جائے، اور اس میں ٹیکنالوجی کا کردار بہت اہم ہے۔
سیٹلائٹ، ڈرونز، فضائی جاسوسی کے ذریعے حقیقی وقت میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اور سیدھا فارورڈ یونٹس کو بھیجی جاتی ہیں۔ جی، سیدھا فارورڈ کمبیٹ یونٹس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ میں موجود کمانڈر کو دشمن کی ہر حرکت کا پہلے سے علم ہوتا ہے، جس سے وہ مخالفین کے منصوبہ بنانے سے پہلے ہی فیصلے کر سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف فوجیوں کی جنگ نہیں بلکہ معلومات اور وقت کی جنگ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو اس کا مقصد پاکستان کے فیصلہ سازوں پر شدید نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے۔ وہ جو 3 ہفتوں کی مہلت ملی تھی۔ جی، آپریشن پراکرم کے دوران پاکستان کو جو مہلت ملی تھی، کولڈ سٹارٹ اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہے جہاں پاکستان کے پاس جواب دینے کے لیے بہت محدود اور انتہائی خطرناک آپشنز ہی باقی رہ جائیں۔ یہ ایک نفسیاتی جال ہے۔ تو پاکستان میں اس نئے اور خطرناک چیلنج کا جواب کیسے دیا؟ ظاہر ہے پاکستانی فوج اس پر خاموش تو نہیں بیٹھی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ مضمون کے مطابق پاکستانی فوج میں اس پر 2005 سے ہی بحث جاری تھی، لیکن یہ معاملہ اس وقت سنگین ہو گیا جب جنوری 2010 میں اس وقت کے ہندوستانی آرمی چیف جنرل دیپک کپور نے انہوں نے کھلے عام کچھ کہا تھا، ہے نا؟ جی، انہوں نے کھلے عام کہا کہ ایٹمی ماحول میں محدود جنگ اب بھی ایک حقیقت ہے۔ اوہ، یہ ایک بہت بڑا بیان تھا۔ بہت بڑا۔ یہ براہ راست کولڈ سٹارٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یعنی اب یہ صرف ایک تھیوری نہیں رہی تھی بلکہ ہندوستان اسے ایک قابل عمل آپشن کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، اور اس کے جواب میں پاکستانی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے فوراً خبردار کیا کہ ایسی سوچ سے اچانک جنگ بھڑک اٹھنے کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور صرف بیانات پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ تو عملی طور پر کیا کیا گیا؟ اس کے فوراً بعد پاکستان نے اپریل مئی 2010 میں عزم 9-3 کے نام سے ایک بہت بڑی فوجی مشق کی۔ اس مشق کے بارے میں مضمون میں کیا تفصیلات ہیں؟ اس میں 20,000 سے 50,000 فوجیوں نے حصہ لیا۔ اس میں ایک فرضی منظرنامہ بنایا گیا جس میں فاکس لینڈ، جو کہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہا تھا، وہ بلو لینڈ یعنی پاکستان پر حملہ کرتا ہے۔ اچھا، اور مشق کا مقصد یہ تھا کہ بلو لینڈ نہ صرف اس حملے کو روکے بلکہ اتنی ہی تیزی سے جوابی کارروائی بھی کرے۔ یعنی کولڈ سٹارٹ کا براہ راست اور عملی جواب۔ بالکل۔ لیکن مصنف جو خود نیوی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس جواب میں ایک بڑی خامی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں یہ تجزیہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کمانڈر اعظم خان لکھتے ہیں کہ عزم 9-3 ایک زمینی مشق تھی اور بحریہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ انہیں صرف ایک مبصر کا کردار دیا گیا جو ان کے نزدیک ایک مہلک غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ کارگل بحران کی مثال دیتے ہیں، جب بری، بحری اور فضائی افواج میں ہم آہنگی کی کمی نے بہت سے مسائل پیدا کیے تھے۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی ایک زمینی حملے کے توڑ نکالنے کے لیے حکمت عملی سمندر تک پہنچ گئی۔ جی، اور اسی خامی کو دور کرنے کے لیے پاک بحریہ نے 2010 کے آخر میں شمشیر بحر 4 کے نام سے اپنی ایک بڑی مشق کی۔ اس کا مقصد خاص طور پر کولڈ سٹارٹ سے پیدا ہونے والے بحری خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا تھا۔ تو مصنف نے استدلال یہ ہے کہ پاکستان جنوب میں یعنی سمندر میں اس جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ جی، لیکن سمندر میں کیسے؟ کولڈ سٹارٹ تو ایک زمینی حملہ ہے۔ مصنف کے مطابق آبزوزوں اور میسائلوں کے ذریعے ہندوستانی بحری اثاثوں پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا۔ پاکستان کی اپنی تیل کی سپلائی لائنوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اور سب سے اہم بات، آبنائے ہرمز کے قریب، جو دنیا کی تیل کی تجارت کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ بالکل، وہاں ہندوستان کی اہم شپنگ کو کاؤنٹر بلاک کیا جا سکتا ہے۔ کاؤنٹر بلاک؟ یہ صرف ایک فوجی چال نہیں، یہ تو بھارت کی معیشت کی شہرک کاٹنے کے مترادف ہے۔ جی، بھارت کا زیادہ تر تیل اسی راستے سے آتا ہے۔ اگر یہ سپلائی لائن خطرے میں پڑ جائے تو اس کے اثرات جنگ کے میدان سے کہیں زیادہ گہرے ہوں گے۔ تو یہ تو ہوئی زمینی اور بحری جواب کی بات، لیکن کیا یہ پورا کھیل صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہی کھیلا جا رہا ہے؟ مضمون کے مطابق اس شطرنج کی بساط پر کچھ اور بڑے کھلاڑی بھی موجود ہیں۔ جی، اور یہاں مصنف بحث کو علاقائی دائرے سے نکال کر عالمی سطح پر لے جاتے ہیں۔ وہ بحر ہند میں امریکی بحریہ کے روایتی استحکام بخش کردار کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو ایک بیلنس رکھتے تھے۔ جی،
جو دہائیوں سے اس خطے میں ایک طرح سے امن کو یقینی بناتا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ تشویش بھی ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی بحریہ مشکلات کا شکار ہے اور خطے میں اس کی موجودگی کم ہو رہی ہے۔ کیا صرف ایک بحری جہاز کا حادثہ پوری امریکی بحریہ کے زوال کا ثبوت ہو سکتا ہے، یا مصنف اسے ایک بڑی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے علامتی مثال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف اسے ایک علامت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ فروری 2009 میں یو ایس ایس پورٹ رائل نامی جنگی جہاز کے حادثے کا حوالہ دیتے ہیں، جس کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ بجٹ میں کٹوتی، عملے کی کمی اور تربیت کے کم مواقع اس کی وجوہات تھیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ تھا۔ کہ امریکی بحریہ اوور اسٹریچ ہو چکی ہے، بالکل۔ اور اگر امریکہ کی موجودگی اس خطے میں کم ہوتی ہے تو اس خلا کو کون پر کرے گا؟ مصنف کا خیال ہے کہ اس خلا کو چین کی بحریہ پر کرے گی، جو اس وقت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو یہاں ایک پیچیدہ منظرنامہ بنتا ہے۔ جی، اگر امریکہ اپنی ذمہ داریاں کم کرتا ہے اور خطے میں سیکیورٹی کا کردار ہندوستانی بحریہ کو آؤٹ سورس کر دیتا ہے، تو اس کے جواب میں پاکستان اور چین کی بحریہ مل کر ایک نیا اسٹریٹجک اتحاد بنا سکتی ہیں۔ اور اس اتحاد کے کیا نتائج ہوں گے؟ اس سے وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جسے ہندوستانی اسٹریٹجک حلقے، ہندوستان کا گھیراؤ یا اسٹرنگ آف پرلز کہتے ہیں۔ صحیح۔ مصنف خبردار کرتے ہیں کہ اس سے بحر ہند کا ماحول ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے، جو امریکی مفادات کے بھی خلاف ہوگا۔ یہ ایک وسیع تر جغرافیائی سیاسی شطرنج کی بساط ہے۔ اور اب ہم اس گفتگو کے سب سے سنگین حصے کی طرف آتے ہیں، ایٹمی جنگ کا خطرہ۔ کولڈ سٹارٹ کو خاص طور پر ایٹمی جنگ کی حد یعنی نیوکلیئر تھریشولڈ سے نیچے رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی ایک روایتی جنگ۔ جی، لیکن مصنف یہاں ایک بہت خطرناک منطق پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان کو روایتی ہتھیاروں میں برتری حاصل ہے اور پاکستان کے اہم ترین علاقے جیسے پنجاب کے میدانی علاقے سرحد کے بہت قریب ہیں، تو ایک تیز رفتار ہندوستانی حملہ پاکستان کو بہت جلد ایک کونے میں دھکیل سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کونے میں پاکستان کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ مصنف کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس حملے کو روکنے کے لیے پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔ ایک منٹ، یہاں ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیاروں سے کیا مراد ہے؟ یہ ان بڑے بموں سے کیسے مختلف ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اسٹریٹجک ایٹمی ہتھیار جیسے ہیروشیما پر گرایا گیا بم پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار نظریاتی طور پر ایک چھوٹا ایٹمی بم ہوتا ہے جو صرف میدان جنگ میں کسی خاص فوجی ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے ٹینکوں کی ایک بڑی تعداد یا کوئی فوجی اڈہ۔ جی، لیکن یہاں ایک خوفناک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بار کوئی بھی ایٹمی ہتھیار استعمال ہو جائے تو کیا دوسرا فریق یہ دیکھنے کے لیے رکے گا کہ یہ چھوٹا تھا یا بڑا؟ یا وہ اسے ایک مکمل ایٹمی جنگ کا آغاز سمجھے گا؟ بالکل، اور یہیں سے تباہی کا وہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جسے کوئی نہیں روک پائے گا۔ ہندوستانی ایٹمی نظریے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی بھی قسم کے ایٹمی ہتھیار، چاہے وہ ٹیکٹیکل ہی کیوں نہ ہو، کا جواب ایک بڑے پیمانے پر جوابی حملے سے دیا جائے گا۔ بڑے پیمانے پر جوابی حملہ؟ اس کا مطلب تو مکمل ایٹمی جنگ ہے۔ جی، مصنف کے بقول یہ ارماگیڈن یعنی عالمی تباہی کا آغاز ہوگا۔ ایک چھوٹا ٹیکٹیکل حملہ بھی دونوں ملکوں کے شہروں کو نشانہ بنانے والی ایک مکمل ایٹمی جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ جی، یہ تو بہت خوفناک منظر ہے۔ لیکن مضمون میں ایک دلچسپ نکتہ یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ 26/11 کے ممبئی حملوں کے بعد، جو کہ ایک بہت بڑی اشتعال انگیزی تھی، ہندوستان نے کولڈ سٹارٹ کو استعمال نہیں کیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم مشاہدہ ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ہندوستانی سیاسی اور فوجی قیادت بھی اس منصوبے کے خطرناک اور بے قابو ہونے کے امکانات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کاغذ پر تو بہت مؤثر لگتا ہے۔ جی، لیکن حقیقت میں اس پر عمل کرنا چھری کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا غلط اندازہ ناقابل تصور نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس مضمون کے تجزیے کے مطابق کولڈ سٹارٹ ایک ایسی چنگاری ہے جو پورے خطے کو آگ لگا سکتی ہے۔
بالکل، خلاصہ یہ ہے کہ کمانڈر محمد اعظم خان کے 2011 کے اس مضمون کے مطابق کولڈ سٹارٹ ایک ایسی فوجی حکمت عملی ہے جو رفتار اور محدود جنگ کے تصور پر بنائی گئی ہے، لیکن اس کے ڈی این اے میں ایک مکمل ایٹمی تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ یہ روایتی جنگ اور ایٹمی جنگ کے درمیان کی لکیر کو خطرناک حد تک دھندلا دیتی ہے۔ جی، یہ مضمون 2011 میں لکھا گیا تھا۔ ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج کے سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دوران ٹیکنالوجی، میزائل ڈیفنس سسٹمز، ڈرون ٹیکنالوجی اور خطے کی جغرافیائی سیاست میں جو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے پیش نظر کولڈ سٹارٹ کی منطق اور اس سے جڑے خطرات کیسے بدلے ہوں گے؟ کیا آج اس جنگ کو روکنے والے حفاظتی اقدام، جنہیں گارڈ ریلز کہا جاتا ہے، زیادہ مضبوط ہوئے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ مزید کمزور پڑ گئے ہیں؟